کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کھڑا بڑا سا پہاڑ اچانک راستے سے ہٹ جائے؟ اللہ کی مدد بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ پہاڑ آپ کے سامنے ہی کھڑا رہتا ہے مگر آپ کو پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت دے دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک۔ صبح کا آغاز کیا، ساتھ میں اچھا سا ناشتہ بنایا اور سوچا آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں، لیکن بیک گراؤنڈ پہ آپ کو تھوڑی سی کنسٹرکشن کی ڈگ ڈگ کی آواز آ رہی ہوگی، پلیز اس کو اگنور کیجیے گا۔ آملیٹ بنا رہی تھی، ساتھ میں اچھی سی چائے بنا رہی تھی۔ مارننگ ٹی جو ہے نا، میں کہتی ہوں یہ میری اسی سے میری سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک بہت پیارا انرجی مل جاتی ہے مجھے ورک کرنے کے لیے، ورنہ لگتا ہے کہ سوئے سوئے سے گھوم رہے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کھڑے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا اچانک راستے سے ہٹیں، بڑے بڑے پرابلم جو ہے نا ایک دم سے ہٹ جائیں، رات کو آپ سوئیں اور صبح جو ہے آپ کے سارے مسائل حل ہوئے ہوں۔ بلکہ اللہ کی مدد بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ پہاڑ آپ کے سامنے ہی کھڑا رہتا ہے مگر آپ کو پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت دے دی جاتی ہے۔ اللہ کی مدد ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کی مشکل سرے سے ہی ختم ہو جائے، بلکہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ مشکل وہیں کی وہیں رہتی مگر آپ کو اتنا مضبوط بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو مشکل محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہم بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ استغفار سے ریلیٹڈ باتیں کرتے رہے۔ گزشتہ چند ماہ سے میں نے روزانہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالی اور میں کہتی ہوں میری وہ ڈپریشن، وہ انزائٹی جو مجھے ہر وقت بے چین کیے دیتی تھی، عجیب سا خوف محسوس رہتا تھا، ایسا رہتا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے سارے مسائل ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، چیزیں حل نہیں ہوں گی اور میں اسی طرح سے بس بیٹھی رہوں گی اور گھبراتی رہوں گی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، یوں لگنے لگا جیسے دل کے اندر بے چینی ایک ایک کر کے پگھلنے لگی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ خود میرے تمام معاملات کو درست فرما رہے ہیں، پہاڑ جیسے مسائل ہلکے ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ایسا سکون نصیب ہونے لگا جس کے لیے نو ورڈز۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اس چھوٹے سے عمل میں کتنی بڑی رحمتیں چھپی ہیں۔ الحمدللہ استغفار ہی میری دعاؤں کی قبولیت کی ایک کی ثابت ہوا، کیونکہ روٹین سے یہ تھا کہ چلتی تھی کرتی تھی لیکن ایک روٹین پکی نہیں بن پا رہی تھی میری۔ لیکن جتنا میں نے اس کے بارے میں جب اسٹڈی کرنا شروع کیا، میں نے کہا ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی چابی ہے اپنی دعاؤں کو پورا کرانے کے لیے۔ لیکن وہی بات ہے، توجہ جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہماری ان چیزوں کی طرف آتی ہے۔ خیر بہت سارے کام ہوئے، زندگی بڑی آسان ہونے لگ گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں کو بھی آسان فرمائے۔ میری ایک سسٹر نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کی ویڈیوز آتی ہیں، بہت اچھی نعتیں پڑھتی ہیں، فرزانہ نام ہے، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اسپیشلی انہوں نے کہا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ سسٹر میری صحت کے لیے دعا کرائیے گا۔ اس وقت جتنے بھی بیمار ہیں، اسپتالوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ایسی پریشانیاں جن کی وہ فیس بھی نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے بڑے بڑے سبب بنائے۔ اور ہم لوگ اپنے ریسرچ روٹین کی طرف آ چکے ہیں جناب، وہی ساری روٹینز، وہی گروسری کرنا، وہی روٹین، صبح دوپہر شام کے کام۔ رمضان کی ایک اچھی لگی بندی روٹین ہوتی ہے اور پھر جب ہم اس روٹین پہ آتے ہیں ہمیں اتنے دن لگ جاتے ہیں جس کی حد نہیں ہے، لیکن اب الحمدللہ ہم اپنے ٹریک پہ آ چکے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ مرنے والوں کے لیے سب سے بہتر تحفہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی کی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیہ سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے۔ دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ دن میں ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک ٹائم پہ اگر ہم ان میں سے اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، بلکہ تمام امت مسلمہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے اگر دعائے مغفرت کا اہتمام شروع کریں تو میں کہتی ہوں کہ یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ یہی وہ راستے بنے گا جب ہمارے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہمارے لیے کوئی اور ان چیزوں کو کر رہا ہوگا، کیونکہ جانا ہم سب نے دنیا سے، یہ دنیا جو ہے وہی عارضی ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے اس کے اوپر۔ تو یہ والی چیزوں کو نا آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے کل کو یہ کوئی کر سکے، جو ہم عمل کریں گے نا اس کا ہمیں اسی طریقے سے پھل ملتا ہے۔ تو میری ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں صرف ہم گاڑی، گھر، مکان اس کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا ہمارے سے پہلے گئے ہوئے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان سب کے لیے بھی ہم اس تحفے کو بھیج سکتے ہیں۔
تو اپنی نیت کو بہت اچھا کرنا شروع کریں. اپنی نیت کو جتنا اچھا کریں گے، کشادگی پیدا کریں گے اپنے دلوں میں نا، اتنی آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ساتھ میں نے صدقے کے بارے میں ایک چیز پڑھی تھی، میں کہا ضرور شیئر کروں. ہمارا تعلق اس چیز تک رہ جاتا ہے کہ صدقہ صرف یہ ہے کہ ہم نے مسجد میں کچھ پیسے بھجوا دیے، صدقہ صرف یہ ہے ہم نے ایک مرغی ذبح کرا دی، صدقہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مرغی دے دی یا بکرا ذبح کرا دیا. صدقہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ذرا سا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین کا کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا جو بھی ایسی چیز جو تکلیف کا سبب بنے اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اور یہاں تک کہ پہلے زمانے میں جس طرح سے ڈول ہوتے تھے، پانی ڈالا جاتا ہے، تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی ایک صدقہ ہے. دین میں کتنی آسانیاں ہیں اور کتنی آسانیوں کے بدلے میں ہمیں کتنے زیادہ اجر و ثواب رکھے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب اپنی زندگی میں آپ لوگ ایڈ کریں گے، آپ لوگوں کو خود بخود آسانی محسوس ہوگی. پیسوں سے صدقے کا جو تصور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اس نے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا. ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے بس وہی صدقہ کر سکتے ہیں. نا جی، صدقہ بہت آسان چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں. آپ کے ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی. اگر دین کے اوپر، آپ شریعت کے اوپر اپنی زندگی کو لے کر آتے ہیں تو آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، جو آج کل کی بے سکونی، ڈپریشن، انزائٹی، اور اس کے لیے بڑی بڑی میڈیسن کھانا اور سارا دن سوتے رہنا کھا کے کہ ہم نے تو میڈیسن لی ہوئی. میرے بچے جو ہے نا کیٹ کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، میں کہا یہ بھی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چھٹیاں تھیں، سنڈے تھا نا، ہاں لاسٹ سنڈے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی. تو یہ میری نیبر کی کیٹ ہے جو اکثر ہم ڈور کھولتے ہیں نا ایک دم سے اندر آ جاتی ہے. اور پھر موسم بھی اچھا ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے نا جو بڑا ہے ساتھ، اس سے تو رہا نہیں جاتا، اس کو پتہ نہیں کہاں سے یہ لگ گیا ہے گلگلے بنائے جائیں. ان کے تو اتنی ٹریڈیشنل ڈشز ہیں میں بتا نہیں سکتی. ہاں احمد کہہ رہا تھا ماما فرائز بنائیں. خیر دونوں کی خواہش پوری کی. کوشش یہی ہوتی ہے، مائیں تو سارا دن اسی طرح سے لگی رہتی ہیں. ہماری میں مائیں اسی طرح ہماری خواہشیں پوری کرتی تھیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، ان کی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. خیر میں نے بھی رمضان کی طرح دوبارہ سے فرائز کاٹے اور پھر میں نے ان کے لیے کیا. خیر خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں صدقہ کا راستہ بنائیں، صدقے کے بارے میں اسٹڈی کریں، استغفار کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، سورۃ الرحمن کو لازمی طور پہ سننے کی کوشش کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، وہ صورتیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں ایڈ کریں. میں نے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں، مجھے اس کے بڑے پھل ملے، بڑے ثمرات ملے. اللہ نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا ہے. میں اس بات پہ بہت خوش ہوں الحمدللہ. میں کہتی ہوں ہر انسان جو اللہ پاک سے اپنے لیے مانگتا ہے، اللہ اس کو اسی طرح سے اس کو نوازے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں، جب ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، شیئر نہیں کر سکتی کہ ایسی کون سی چیزیں تھیں جو میری زندگی میں ہوتی گئیں تو میرا یقین اور پختہ ہوتا چلا گیا. تو اپنے یقین کو پختہ بنائیں گے جب تک نہیں، وہ ہے نا کہ الیقین ہے آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نصیب نہیں بدلنا، ہمیں اپنے یقین کو بدلنا. مطلب یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین. ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین. جو زمین پر نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے. اس شہادت پر یقین، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں قبول کرنے کے لیے آپ کا یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے لیے جب بھی کرتا ہے بہتر سے بہتر کرتا ہے. تو جی اپنی روٹین میں لگے ہوئے تھے، ڈش واشنگ کی، ساتھ میں جو ہے کپڑے شپڑے بھی دھل رہے تھے، ساتھ میں آٹا بھی گون رہا تھا، ساتھ میں گھر کے کام بھی چل رہے تھے. سنڈے تو ایسا لگتا ہے ملٹیپل ورک کا ڈے ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو میری لاسٹ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ پیچھے کی ڈگ کے لیے میں معذرت خواہوں. اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹل دین فی امان اللہ.